بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 14 شوال المکرم نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت فضل بنت حارث رضی اللہ عنہ فضل بنت حارث رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی بہن اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی۔ ان کا نام لبابہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت فضل رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے والی دوسری خوش نصیب صحابیہ ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ شعب ابی طالب میں قید و بند کی مشقت برداشت کی اور قید ہی کی حالت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ جب مکہ کے مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے تھے، اس وقت فضل رضی اللہ عنہ آپ کا ساتھ دیا کرتی تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے ان کے ساتھ مدینہ آ گئیں۔ فضل رضی اللہ عنہ بڑی عبادت گزار تھیں، کثرت سے نفل نماز پڑھتیں اور روزے رکھتیں، خاص طور سے پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت دریافت کرنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے اور کبھی وہاں قیلولہ بھی فرماتے۔ حضرت فضل رضی اللہ عنہ کا انتقال حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوا۔ نماز جنازہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، دودھ میں برکت۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی بیٹی بیان کرتی ہیں کہ میرے والد خباب ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ غزوہ میں چلے گئے اور ہماری ضروریات کا خیال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہماری ایک بکری تھی، اس کا دودھ بھی ایک پیالہ میں نکال دیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ اتنا بھر جاتا تھا کہ چھلکنے لگتا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب خباب رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر دودھ نکالا تو جتنا وہ پہلے نکلتا تھا پھر اتنا ہی نکلا۔ فائدہ: بکریاں عام طور پر اتنا زیادہ دودھ نہیں دیتی ہیں۔ اس بکری سے اتنا زیادہ دودھ نکالنا کہ گھر والے اور پڑوسی بھی پی لے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی تھا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، نماز کی جگہ پاک ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن دیہات کا رہنے والا ایک شخص مسجد کے ایک کنارے میں پیشاب کرنے لگا تو لوگوں نے اسے روکنے کے لیے آواز لگائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، بھگاؤ مت، ورنہ زیادہ جگہ ناپاک ہو جائے گی۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے بڑے ڈول منگوا کر پیشاب کی جگہ دھلوا دی۔ فائدہ: جس جگہ نماز پڑھی جائے اس کا پاک ہونا شرط اور فرض ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، 5 چیزوں سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں سے اس طرح پناہ مانگتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من سوء العمر واعوذ بک من فتنۃ الصدر واعوذ بک من عذاب القبر۔ ترجمہ: اے اللہ، میں کنجوسی، بزدلی، بری زندگی، دل کی بیماری اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے لیے محبت کا بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا، میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے لوگ آج کہاں ہیں؟ میں آج ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا، جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، 2 بری عادتیں،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان میں دو عادتیں سب سے بری ہے، پہلا انتہائی درجہ کا بخل، دوسرا انتہائی درجہ کی بزدلی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، مالداری سے بچو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفا میں سے ایک شخص نے وفات پائی اور 1 دینار ترکہ چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دینار کو دیکھا تو ارشاد فرمایا، یہ دینار ایک داغ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر کچھ دنوں کے بعد صفا والوں میں سے ایک اور شخص نے وفات پائی اور اس نے اپنے ترکہ میں 2 دینار چھوڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیناروں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، یہ 2 دینار 2 داغ ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، مجرموں کی پہچان کیسے ہوگی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجرموں کو ان کی علامتوں اور نشانیوں سے پہچان لیا جائے گا، پھر انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔ اب بتاؤ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فائدہ: حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس روز مجرمین جن کے متعلق جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ان کی علامت اور پہچان یہ ہوگی کہ چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوں گی، رنج و غم سے ان کا چہرہ فق پڑا ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، دست جلاب لانے کے فوائد۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم کس چیز سے دست جلاب لاتی ہو؟ انہوں نے کہا، شبرم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گرم اور مضر ہے۔ پھر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جلاب کے لیے سنا پتی استعمال کرنے لگیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی چیز میں موت سے شفا ہوتی تو سنا میں ہوتی۔ فائدہ: دست لانے سے قبض اور پیٹ کی دوسری بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ شبرم ایک جڑی بوٹی ہے جس میں دودھ ہوتا ہے، اور سنا حجاز میں پیدا ہونے والی ایک گھاس ہے، اس میں عمدہ سنا مکی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا، اگر تم اپنے دل کی نرمی چاہتے ہو تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے گھنٹی کو آن کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔